بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار کا ذکر بھی جاری ہے اور استغفار کی بھی بہت برکات اور فضیلت دکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایک بہن ہے، پچھلے دن انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ وہ بہت پریشان تھیں۔ ان کی پریشانی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ بہت اینزائٹی میں، بہت ڈپریشن میں تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پین بھی بہت ہونے لگا تھا۔ مطلب وہ فزیکلی بھی خود کو فٹ محسوس نہیں کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا انٹرنلی وہ بہت بیمار ہیں، جیسے بہت کوئی بوڑھا بندہ، کوئی انرجی نہیں ہے، ہر وقت نیگیٹو تھاٹس مائنڈ میں ہیں، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، میڈیسن لے رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی خودکشی تک کا ان کو خیال آتا کہ بس اب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، تو مجھے یہ عمل بھی کر گزرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ رات کو سو نہیں پاتی، تیسرا یہ کہ غفلت میں مبتلا ہو گئیں، شیطان کا ایسا وار، نفس کا ایسا وار کہ گناہوں میں مبتلا ہو گئیں، بلا وجہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ٹائم پاس کر رہی ہیں کہ رات کو نیند نہیں آ رہی تو کیا کروں، یا بہت ڈپریشن اور انزائٹی بڑھا تو یہ سوچ کر سوشل میڈیا کی طرف انٹریکٹ ہو گئیں کہ کیا کروں، میں اپنا ذہن تو بٹاؤں تاکہ میرے ذہن سے نیگیٹو تھاٹس اور یہ سب نکلیں۔ حالانکہ درود شریف پڑھ رہی ہیں، استغفار بھی کر رہی تھیں، استغفر اللہ کبھی 3000 4000 حتیٰ کہ 7 سے 10,000 مرتبہ بھی پڑھ رہی تھیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ تقریباً تمام ہی درود شریف کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور انہیں فالو کرتی ہوں، اور یہ کہ زیادہ اعمال اور زیادہ وظائف کی ویڈیوز نہیں دیکھتی کہ کہیں میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو، تو بس چاہتی ہیں کہ میں ہمیشہ استغفار اور درود شریف سے جڑی رہوں۔ درود شریف بھی پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی کا بھی ورد کرتی ہیں، پھر بھی شیطان کا اور نفس کا اتنا خطرناک جال، اتنا خطرناک جو ہے انہیں ان چیزوں میں مبتلا کر دیا گیا کہ ڈپریشن میں، انزائٹی میں چلی گئیں، پاسٹ کی باتیں سوچتی رہتی، کبھی فیوچر کے حوالے سے شدید پریشان ہو جاتی کہ نہ جانے آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، کبھی خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ کہتی ہیں کہ ایک عجیب سی زندگی تھی اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ رمضان شروع ہونے والے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں، بجائے اس کے کہ میں عبادت کروں، اپنا ایک شیڈیول بناؤں تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ عبادت کر سکوں، بلکہ میں مختلف گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہوں، بلکہ زیادہ تر وقت گناہ والے کام کر رہی ہوں۔ کہتی ہیں بہت پریشان تھی، تو میں نے پہلے آپ کی اللہم اغفر لی کی ویڈیو دیکھی تھی، لیکن میں نے اتنا سیریس نہیں لیا کیونکہ استغفار تو میں پہلے سے کر رہی تھی۔ پھر دوسری ویڈیو جو آئی اللہم اغفر لی کی، اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان بہن کی جو سچویشن تھی، وہ کہتی ہیں کہ سراسر ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں کسی نے بتا دیا کہ وہی ڈپریشن، وہی انزائٹی اور وہی فلم ڈراموں میں انوالو ہو جانا، وہی اپنا وقت ضائع کرنا، اور یہ کہ درود شریف استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی فیض نہیں مل رہا، روحانیت بالکل ختم ہو گئی ہے اور پوری باڈی پہ ایک بوجھ سا ہے، دل پر ایک بوجھ سا ہے، دل پر پردہ سا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیم وہی مجھے اپنی حالت محسوس ہوئی جب میں نے وہ ویڈیو سنی، تو کہتی ہیں ایسا لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی دی ہے، میرے سامنے یہ چیز لا دی ہے، بالکل سیم ایز سیم میرا کیس یہی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھ رہی تھی، پھر کانٹیکٹ کر کے ڈسکس کیا، اور آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنے کا کہا کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے زیادہ اللہم اغفر لی تو نہیں پڑھا، لیکن جتنا بھی پڑھا الحمدللہ اس سے بہت امپروومنٹ آئی، واقعی دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا، کاندھے میرے ہلکے پھلکے ہو گئے، اور جو میں اتنی میڈیسنس لے رہی تھی، اتنی پین کلرز کھا رہی تھی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ الحمدللہ اللہم اغفر لی پڑھنے کی برکت سے میرے جسمانی جو درد تھے وہ ختم ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ اللہم اغفر لی پڑھا 3000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور جو بھی کیفیات تھیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں، سو گئی، اور جب سو کر اٹھی تو کہتی ہیں کہ میں بہت طویل نیند سوئی، کہاں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، اور کہاں میں اتنی بہترین نیند سوئی، اور جب میں سو کر اٹھی تو میں اتنی فریش تھی، ایسا لگتا تھا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈپریشن، انزائٹی نہیں تھی، جو کاندھوں پہ بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، جو دل پر ایک پردہ اور بوجھ سا تھا غفلت کا وہ ختم ہوا، لائف اتنی پرسکون محسوس ہوئی، ذہن اتنا پرسکون فیل ہوا، اور یہ جو گناہوں کی سیاہی مجھے دل پر محسوس ہو رہی تھی، الحمدللہ اللہم اغفر لی پڑھنے کی برکت سے بڑا کرم ہوا۔ حالانکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا اور بہت زیادہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑی کنفیوژن بھی تھی کہ استغفار بھی توبہ ہے، اللہم اغفر لی بھی توبہ ہے، تو میں استغفار تو کر رہی ہوں تو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اللہم اغفر لی بھی کرنا ایک ہی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہمیں اس کا وہ فیض نہیں ملتا جو دوسروں کو ملتا ہے، ہم دوسرا کوئی ذکر یا دوسرا کوئی استغفار پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں اسی طریقے سے جب میں نے اللہم اغفر لی پڑھا تو مجھے بڑا فائدہ ہوا، بڑا کمال فیض ملا۔ کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ بہت بہتر ہوں، اور رمضان کی روٹین بہت اچھی چل رہی ہے، عبادات میں لطف بھی آ رہا ہے، حتیٰ کہ جو میں راتوں کو سو نہیں رہی تھی اور فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور فلم ڈراموں میں، کہ میری بہن بھی میرے لیے پریشان تھی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے، تم کن چیزوں میں لگ گئی ہو، تو وہ بہرحال کہتی ہیں کہ اب وہ سب کچھ نہیں ہے، رمضان بھی اچھے گزر رہے ہیں، عبادات بھی اچھے سے ہو رہی ہیں،
اور جو غفلت کا پردہ تھا وہ بھی ہٹ گیا الحمدللہ. ساتھ ساتھ جو ڈپریشن تھا، انزائٹی تھی، وہ بھی ختم ہوئی. اور یہ سب کچھ اللہم اغفر لی پڑھنے کی برکت سے ہوا. نیند بھی پرسکون آ رہی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ذکر میں توجہ دھیان نہیں ہوتا اور ہمیں اس کا فیض نہیں ملتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی جیسا دوسرا ذکر لکھ کر دیکھیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے استغفر اللہ پڑھا، استغفر اللہ پڑھنے سے ان کے مسئلے حل ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہم اغفر لی پڑھا، اللہم اغفر لی پڑھنے سے انہیں فائدہ ملا، انہیں فیض ملا. روز جس چیز سے مانوس ہو جائے. تو بس یہ والی بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایک درود شریف کا سیغہ ورد کرتے ہیں، انہیں اس سے فیض مل رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو دوسرے درود شریف سے فیض مل رہا ہے. تو فیض، فائدے، برکات یہ سب کے سب ان تمام چیزوں میں موجود ہیں. ہمیں کس چیز سے ملے؟ یہ اللہ کا جہاں سے حکم ہو. تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اللہم اغفر لی سے انہیں فائدہ ہوا. اب الحمدللہ یہ 1200 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ رہی ہیں، درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں. رمضان میں عبادات کا بھی شیڈیول بنا ہوا ہے اور جو ہے بہتر محسوس کر رہی ہیں پہلے سے. اور اسی نیت سے شیئر کیا انہوں نے یہ کہ جب ایک بہن نے اللہم اغفر لی پڑھا، ان کو دیکھ کے دوسری بہن نے پڑھا اور دوسری بہن کا واقعہ سن کر انہوں نے اللہم اغفر لی پڑھا. تو یہ پہلی بہن کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا، دوسری کے لیے بھی بنا. تو اسی ثواب کی نیت سے یہ بھی شیئر کر رہی ہیں کہ شاید کوئی سنے، اس کا مسئلہ حل ہو اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو بس یہ تمام مشاہدات شیئر کرنے کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ کوئی سنے، اسے فائدہ ہو، اس کا مسئلہ ویسا ہی ہو، وہ پڑھنا شروع کر دے اور یہ فیض کا دریا جاری و ساری ہو جائے اور یہ صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے. جو بتا رہا ہے ان کے لیے بھی، جو کر رہا ہے ان کے لیے بھی. تو بس اللہ کریم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے. درود شریف پڑھیے، استغفار کثرت سے کیجیے. یہ گناہوں کے سبب سے بھی ہمارے پاس بیماریاں آتی ہیں، ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی. اور پھر یہی غفلت کا پردہ ہوتا ہے جو ہماری روحانیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور ہمارے گناہ بڑھنے لگتے ہیں. تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں. اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، شیطان کے شر سے بھی، نفس کے شر سے بھی، اور ہمیں ہماری عبادات کا لطف عطا کرے اور ہمیں برکات عطا کرے اور ہمیں روحانی طور پر مضبوط بنا دیں. آمین بجاہ النبی الآمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.